الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ موضوع ہے مکافات عمل، کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کے لیے انجام کی تنبیہ۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نظام کے ساتھ بنایا ہے۔ یہاں ہر چیز کا حساب ہے، ہر لفظ کا، ہر نگاہ کا، ہر ظلم کا، ہر نیکی کا۔ یہ دنیا ایک کھلی عدالت ہے جہاں بظاہر کچھ نظر نہ آئے، لیکن اصل میں ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیت انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، یعنی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی اور کوئی برائی چھپی نہیں رہ سکتی۔ مگر افسوس، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ظلم کیا تو بھلا کون دیکھ رہا ہے؟ اگر اس نے کسی کو ستایا تو کون پوچھے گا؟ اگر اس نے یتیم کا مال کھایا یا کمزور کو روند ڈالا تو کون پکڑنے والا ہے؟ لیکن یاد رکھو، یہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کی عدالت کبھی خالی نہیں رہتی۔ مکافات عمل کی کوڑیاں انسان کو ضرور لگتی ہیں۔ آج معاشرے میں دیکھو، مالدار لوگ غریبوں کو ستاتے ہیں، اپنے نوکروں کو غلام سمجھتے ہیں۔ مزدور دن رات پسینہ بہاتا ہے، لیکن شام کو جب مزدوری مانگتا ہے تو کہا جاتا ہے کل آنا۔ یہ ظلم ہے، یہ اس کی محنت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، لیکن ہم تو مزدور کے پسینے کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ یہی ظلم ہے جو آج ہمیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے، اور یہ ظلم صرف مالدار نہیں کرتے بلکہ وہ بھی کرتے ہیں جو دینی اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ کسی کو مسجد کا صدر بنا دیا گیا، کسی کو مدرسے کا ناظم، کسی کو کمیٹی کا سیکریٹری، بس سمجھ لیا کہ اب وہ حاکم ہے اور باقی سب غلام ہیں۔ پھر شروع ہوتا ہے ظلم، ملازمین کو ذلیل کرنا، استادوں کو ستانا، غریب خدام کو حقیر سمجھنا۔ افسوس، وہ ادارے جو تقوی اور دین کے لیے قائم کیے گئے تھے وہی غرور اور زیادتی کے مراکز بن گئے۔ مسجد اور مدرسہ روشنی کے چراغ ہیں، لیکن کئی جگہ وہی اندھیروں کی داستانیں سنانے لگے۔ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ آج جو کمزوروں پر ظلم کرے گا کل قیامت میں اندھیروں میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ظلم کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تاریخ کے اوراق دیکھو، فرعون کو دریا نے ڈبو دیا، قارون کو زمین نے نگل لیا، ابو جہل کو بدر کی مٹی نے گرا دیا۔ یہ سب مکافات عمل کی زندہ مثالیں ہیں۔ ان کے پاس طاقت تھی، خزانے تھے، لشکر تھے، لیکن ظلم اور غرور کی وجہ سے سب کچھ چھن گیا۔ اللہ نے ایک لمحے میں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ قانون آج بھی چل رہا ہے۔ کوئی تاجر دھوکہ دے کر کما لے تو چند دن خوشی ملتی ہے، لیکن اولاد اس کے مال کو برباد کر دیتی ہے۔ کوئی ذمہ دار اپنے ماتحت کو ستاتا ہے تو چند دن حکومت کرتا ہے، لیکن آخرکار بدنامی اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ کوئی ظالم یتیم کے آنسو بہاتا ہے تو پھر ایک دن وہی آنسو اس کی زندگی کو جلا دیتے ہیں۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ دولت آتے ہی انسانیت بھول جاتے ہیں۔ تھوڑا سا پیسہ آیا تو رشتہ داروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں۔ کوئی عہدہ ملا تو غرور آ گیا کہ ہم بڑے ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ کوئی منصب ملا تو سمجھ لیا کہ یہ ملکیت ہے، حالانکہ یہ صرف آزمائش ہے۔ دیکھو، آج ہم یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ مسجدیں مقابلے میں بن رہی ہیں، مدرسے عہدے کی خاطر تقسیم ہو رہے ہیں، کمیٹیاں انا اور ضد کے لیے بن رہی ہیں، اور پھر یہی ظلم پلٹ کے ہماری ذلت کا سبب بنتا ہے۔ دشمن ہم پر حکومت کر رہا ہے، ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، لیکن ہم اب بھی اپنی انا کے قیدی ہیں۔ یاد رکھو، مکافات عمل کا قانون یہی ہے کہ جو کرو گے وہی لوٹو گے۔ اگر آج ہم نے کمزوروں کو ستایا تو کل ہمیں ستایا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کا حق کھایا تو کل ہمارا حق کھایا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کو ذلیل کیا تو کل ہم خود ذلیل ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دولت کو غرور نہ بناؤ، بلکہ اسے صدقہ اور خیرات کا ذریعہ بناؤ۔ عہدے کو ظلم کا ہتھیار نہ بناؤ، بلکہ اسے خدمت کا ذریعہ بناؤ۔ مسجد اور مدرسے کو اپنی انا کا اکھاڑا نہ بناؤ، بلکہ اسے دین کی روشنی کا چراغ بناؤ۔ مزدور کے پسینے کی قدر کرو، غریب کی دعا لو، یتیم کے آنسو پہنچو، بیوہ کے سہارے بنو۔ یہی اصل انسانیت ہے، یہی اصل دین ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔
وہاں کوئی دولت، کوئی عہدہ، کوئی طاقت کام نہ آئے گی، وہاں صرف اعمال کام آئیں گے۔ وہاں اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے اختیار کا کیا کیا، تم نے اپنی دولت کہاں خرچ کی، تم نے اپنے عہدے کا کیا استعمال کیا، تم نے مظلوم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ لہٰذا آج ہی توبہ کرو، ظلم چھوڑو، عدل اختیار کرو، غرور توڑو، عاجزی اپناؤ، کمزوروں کے سہارے بنو، ورنہ مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا، ہمیں انصاف کرنے والا بنا، ہمیں کمزوروں کا سہارا بنا، ہمارے دلوں کو دولت اور عہدے کے غرور سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنا کہ کل جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے اعمال ہمارے لیے نور اور شفاعت بنے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ پیغام صرف ایک تقریر نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ مزید دینی، اصلاحی اور سماجی بیانات کے لیے ہمارے چینل دینیات پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔